بجٹ میں یوٹیوبرز یا انفلوئنسرز پہ بھی ٹیکس لگ رہا تھا یا لگ رہا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ لگ گیا ہے. وہ کیوں دے گا؟ وہ پاکستان سے باہر اکاؤنٹ کھلوائے گا, وہ رجسٹر کرے گا ساتھ پاکستان سے باہر, ادھر پیسے منگائے گا. مطلب وہ پاکستان میں پھر پیسے لائے گا ہی نہیں. لائے گا نہیں. وہ یوٹیوبرز ہیں, کانٹینٹ کریٹرز ہیں, جو فری لانسرز کو, جو پاکستان کی یوتھ کو فری ٹریننگ دے رہے ہیں, خدا را کم از کم ان پہ تو ٹیکس نہ لگائیں. بجٹ میں یوٹیوبرز یا انفلوئنسرز پہ بھی ٹیکس لگ رہا تھا یا لگ رہا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ لگ گیا ہے. لگ گیا. یوٹیوب اور کانٹینٹ کریٹرز. اچھا, پاکستان میں ایک تو ایسے کانٹینٹ کریٹرز ہیں نا جو مزہ اور مذاق, بٹ ایسے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو سالہ سال سے لاکھوں فری لانسرز کو فری ٹریننگز دے رہے ہیں, فری پڑھا رہے ہیں اور فری لانسنگ کی طرف راغب کر رہے ہیں, اور وہ فری لانسرز لاکھوں ڈالر پاکستان کے لیے کما رہے ہیں. تو ان پہ بھی 5% ٹیکس لگا دیا ہے, جو کہ ایک مطلب زیادتی ہے ان ہمارے قومی ہیروز کے اوپر جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, ملک اور قوم کی, ہماری یوتھ کو تیار کر رہے ہیں ملک کے لیے. تو ان کے اوپر زیادتی ہے, ان پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. اچھا سر, میں ویسے نا زیادہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں اپنے اینڈ پہ, چونکہ جب انسان تھوڑا میچور ہوگا ظاہری بات اتنی ذمہ داری اس کی بڑھے گی. میرے خیال میں مجھے اس کا ٹیکس پے کرنا چاہیے, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ٹیکس کا جو یہ رولز طے کیے تھے, کوئی فریم ورک جن کا ہے ہی نہیں صحیح بنا ہوا, جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس کیسے لیں گے. یہ دیکھیں, ٹیکس کا فریم ورک ہے, جو پیمنٹ آئے گی, جو آپ نے آئی ٹی کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہوا ہے, آئی ٹی فرمز پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے, فری لانسرز پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے, جو مطلب جو ایکسپورٹرز پہ ٹیکس ہے, جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی سروسز کو, جو ڈالر کما رہے ہیں, ان پہ جو ٹیکس رجیم ہے, یہ FTR جو فکس ٹیکس فائنل ٹیکس رجیم ہے, وہی ان پہ بھی اپلائی کریں. وہ بھی 1%, 0.25% ٹیکس دیں, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہوں, اسی سیم رجیم میں ان کو فال کریں. وہ کوئی الگ تو نہیں ہے ہم سے. ہاں جی, نہیں, ایک مسئلہ وہ بھی ڈالرز لا رہے ہیں پاکستان. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جس انداز سے یہ ٹیکسیبل انکم کا ایسٹیمیٹ لگانا چاہتے ہیں, تو کئی بار تو اس سے کم پیسے ملتے ہیں پر 1000 ویو اس کو کسی انفلوئنسر کو. تو جو فکس انہوں نے رکھتی ہے 195 روپیز پر 1000 ویو یا اس سے زیادہ. تو اگر کسی کے اس سے کم ہوتے ہیں تو پھر فار ایگزامپل یہاں پہ نا, جو پاکستان میں کئی جو میرے دوست ہیں یوٹیوبرز یا جو بھی انفلوئنسرز ہیں, ان کی ہم نے انکم چیک کی تو $0.4 ان کی CPM ہے, ان کا $0.4 پاکستان میں موسٹلی 0.6, 0.4, 0.8. اچھا, اس کو تھوڑا سا اگر بیلنس کریں گے تو یہ جو باہر سے ویوز آتے ہیں تو تب تھوڑا سا اوپر جاتا ہے. اگر آپ فلٹر کر کے دیکھیں گے صرف پاکستان کا, چونکہ یہ کہہ رہے ہیں صرف پاکستانی ویوز پہ, تو پاکستانی ویوز پہ تو 0.4 فرض کیا ہوگا, بہت کمپلیکیٹ ہو گیا. یہ تو آلریڈی 195 روپے سے نیچے ہے. اب بندے کو پیسے کم مل رہے ہیں اور اس کی ٹیکسیبل انکم زیادہ کنسیڈر کی جا رہی ہے, اس میں اتنی سکم ہے. دوسرا یہ کس طرح سے یہ چیک کریں گے, کیا ان پلیٹ فارم سے کہیں گے ہمیں آفیشیل رپورٹ دو, کیا یہ کسی انفلوئنسر کی رپورٹ جو دے گا, اسٹیٹس دے گا اپنے ویوز کی یا باقی چیزوں کی, اسے مان لیں گے؟ وہ کیوں دے گا؟ وہ پاکستان سے باہر اکاؤنٹ کھلوائے گا, وہ رجسٹر کرے گا ساتھ پاکستان سے باہر, ادھر پیسے منگائے گا. مطلب وہ پاکستان میں پھر پیسے لائے گا ہی نہیں. لائے گا نہیں. تو یہی جو ایکسپورٹرز ہیں, جو ڈالر کما رہے ہیں, جو بھی آئی ٹی اور آئی ٹی اسکلڈ لوگ ہیں, چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں, کانٹینٹ کریٹرز ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں, خاص طور پر اگین میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا, جو فری لانسرز کو, جو پاکستان کی یوتھ کو فری ٹریننگ دے رہے ہیں, خدا را کم از کم ان پہ تو ٹیکس نہ لگائیں. تو وہ مطلب اگر آپ ان پہ ٹیکس لگائیں گے, ان کو ڈسکریج کریں گے, تو پھر اس سے کیا بنے گا؟ اچھا, آج نا ایک بچی تھی میرے پاس آئی, بچی کی ایج 9 سال ہے, بچی کی 70,000 فالوورز ہیں. یہ موٹیویشن ٹاکس کرتی ہے اور بڑی اچھے انداز سے بول رہی تھی. میں نے بچی سے وہ رابطہ کروا دیا ان کا, تاکہ وہ نیکسٹ ہم پلان کریں گے بچی سے کچھ سیشن ریکارڈنگ کا. تو اب دیکھیں, وہ ایک نا مناسب غریب خاندان تھا جس کی بچی ہے, اکلوتی بچی ہے, انہوں نے ٹرین بھی کیا بچی کو, بچی محنت بھی کر رہی ہے. تو اب ان کو چاہیے تھوڑا انکریج کریں, ایسے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہیں, ان کو سر پہ بٹھائیں, ان کو بلائیں, ان کو اسلام آباد بلائیں, ان کو ریکگنیشن دیں, ان کو انٹرنیشنلی فیم دیں, ان کو تیار کریں کہ آپ کی آواز بنے, آپ کے مخالف نہ بنے. تو یہ گورنمنٹ کرنا چاہ بھی رہی ہے, گورنمنٹ نے شروع کیا بھی ہے. تو بس اس کو تھوڑا سا اسکیل اپ کریں, اس کو اسٹرکچر کریں, اور اسٹرکچر کر کے ان کی سافٹ اسکلس کی, ہارڈ اسکلس کی تو دیکھیں بہت ٹریننگز ہو رہی ہیں, بس سافٹ اسکلس کی ٹریننگ ہو,
اور ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ لے کے جائیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو, ان کا اعتماد اپنے آپ پہ بحال ہو, تو کانفیڈنس بلڈ ہو. کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے. ہم تو سر پلان کر رہے ہیں. پتہ کہ مجھے تو اعتراض تھا, میں سر آئی ٹی میں نا 25 سال سے ہوں, اور پاکستان میں نا تنویر بھائی کے جو استاد تھے یہ مجھے فرسٹ ٹائم فی الحال ملے ہیں, جو مجھ سے پہلے 1 سال پہلے کام کر رہے ہیں, اور بھی لوگ ہوں گے, مجھے ملے نہیں ہیں ایکچولی. تو اب اتنے سالوں سے کام کرتے کرتے نا ہمیں دکھ یہ پہنچا کہ اصل میں آئی ٹی والوں کے سر پہ ہاتھ کسی نے رکھا ہی نہیں ہے. اس کا پلان ہم کر رہے ہیں خود سے. میں نے کہا ہم خود جتنا کام ہوگا اتنا کرتے رہیں گے. ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں سال میں 9 ایونٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, ہم کرواتے ہیں دنیا سے جو کافی 100-150 بچوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ. اس کا ہم نے طے کیا ہے ہمارے جو بچے ہوں گے, جو شاگرد ہوں گے, ان میں سے جو ٹاپ ٹیلنٹ ہوگا نا, ان بچوں کو مفت لے کے جائیں گے باہر, ان کو وہاں باہر جا کے دکھائیں, تعلقات بنائیں, ان کو دنیا ذرا دیکھیں. یہی طریقہ ہے, یہی کانفیڈنس بلڈنگ کا یہی طریقہ ہے. تو یہ چاہیے تھا, یہ کام تھا حکومت کا, لیکن ہم دیکھیں کریں گے چھوٹے لیول پہ کریں گے. حکومت بڑے لیول پہ کر سکتی ہے. اس کو چاہیے چلیں پاشا سے کہہ دے ان فریلانسرز کو ساتھ لے کے جائیے. ٹیک ڈیسٹینیشن کا فری لانسرز کا الگ پلیٹ فارم بنائیں. یس. اور تب ہم پیفلا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہاں جی. تو پاشا تو دیکھیں نا کمپنیز ہیں, کمپنیز کے لیے کام کرتی ہے. جی. اور پیفلا انڈیویجولس کے لیے کام کرتی ہے. تو ان فری لانسرز کو, ان انڈیویجولس کو پیفلا کے انڈر گورنمنٹ آف پاکستان لے کے جائے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں میں کسی کی برائی نہیں کروں گا, نہ کرنا چاہوں گا, بٹ جو پاشا ہے وہ کمپنیز ان کو اپنا کمپٹیشن سمجھتی ہیں شاید. تو وہ کیوں چاہیں گی؟ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو, منسٹری آف آئی ٹی کو چاہیے, ٹیک ڈیسٹینیشن کو چاہیے کہ وہ ان جو ٹاپ فری لانسرز ہیں جو ملک کے لیے کما رہے ہیں ان کو لے کے جائیں انٹرنیشنل ایکسپوجرز میں اور انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں. بالکل ٹھیک ہے, جو انڈیویجولز ہیں. جی.